وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا کی ذات اقدس کے درود شریف اور سلام پڑھو. کوئی زبان خاموش نہیں رہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله 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 الحم
العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات بابا سے بلند محبت نال ایک مرتبہ پھر بھی اپنے آقا دی ذات اقدس دے درود شریف اور سلام پڑھو تاکہ اللہ پاک دی رحمت نازل تھی رہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے سجل پڑھ گئے لوگ. برادران اسلام، واجب الاحترام، ذی وقار حفاظ کرام نقرہ حضرات، میرے محفل جناب محترم بھائی محمد اسلم صاحب اور بھائی غلام عباس صاحب، اور اس بابرکت محفل دے اندر ذکر خیر دی محفل دے اندر قرآن خوانی ایصال ثواب دی محفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین، عظیم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ بقرہ دی وچوں اختصار دے نال تلاوت کی دی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان چیز کو صحیح کلمات حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماویں، اور اللہ کریم اس سب کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرماویں. سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو جناب صدر محترم صدر محسن حاجی فیض بخش صاحب مرحوم جو اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، خاندان، کنبہ، قبیلہ، اولاد، جائیداد، عالم دنیا کو چھوڑ کے عالم برزخ کے اندر تیرے ونج لین. اللہ رب العالمین اپنے لطف و کرم دے نال سونے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے توفیل، سونے پاک نبی دی اولاد دے ذکر دی برکت دے صدقے اللہ کریم حج صاحب دی قبر کو جنت دا باغ بناویں. اللہ کریم انہاں کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماویں. عزیزان محترم، کوئی ایسی محفل، کوئی ایسا دکھ سکھ نئی علاقے دے اندر جن اندر حاجی صاحب نہ ہوئے نا. ہر محفل دے اندر، ہر کل خانی دی محفل دے اندر چشتی پاک مبارک مدھیرے آپ سامنے موجود ہو گیا. اور یقیناً میں غلط گال نہیں کرنا پیا، بندہ عاشق رسول ہے، قرآن دے سنون والا بندہ ہے، بلکہ میں کچھ دفعہ انہاں کہ خیری سے تقریر درہ تھوڑی کیتی کرو، قرآن شریف زیادہ پڑھا کرو، لطف تھی دے، دل تھر دے، جگر تھر دے، جن اے الفاظ ہوئے دی قرآن نال یاری. تو اللہ کی قرآن دی برکت نال اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم دے نال حج صاحب دی قبر کو جنت باغ بناویں. اللہ کریم نہ کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرماویں. ایک بھائی دعا بھی کرو چاہ دل دی گہرائی دے نال اللہ کریم بھائی محمد اسلم صاحب کو، بھائی غلام عباس صاحب کو تا زندگی جب تک دنیا دے موجود دے زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں کو اپنے والد واسطے دعائے مغفرت کرن دی اور باپ دی قبر دی زیارت دی توفیق عطا فرماویں. دعائے مغفرت دی ہمیشہ ہمیشہ تا زندگی کریں دے رہے ونجن اور باپ دی قبر دی زیارت دی کریں دے رہے ونجن. اللہ تعالیٰ انہاں کو یہ توفیق عطا فرماویں، بلکہ ہر مسلمانہ کو توفیق عطا فرماویں جنہاں دے والدین دنیا دے ٹور گئے. عزیزان محترم، جی میں کہ تو کو معلوم ہے
یہ جلسہ یامنی کے سارے دیوار دا پروگرام جاری ہو ساری رسی محدود وقت واسطے ٹائم بنایا گئے، تو میرا دل چاہتے کہ اس مختصر وقت دے اندر میں مختصر گفتگو نہ کرا، ٹائم تھوڑا گفتگو زیادہ، ٹائم تھوڑا گفتگو زیادہ تھی بجے میں اس عظیم شخصیت دا ذکر کرنا چاہنا، اس عظیم ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جے کو اللہ نے بھی پسند کی تھے، مدینے والے محبوب نے بھی پسند کی تھے۔ او ہستی کون ہے؟ بلکہ میں حدیث پاک کے اندر پڑھے حضرت جبرائیل امین تشریف گھینا ہے، آقا دی خدمت اقدس دن حاضر تھے، آکے عرض کر لگے یا رسول اللہ جن دی جدائی دے اندر آپ اپنے آنکھاں میں جو آنسو مہندے بیٹھے ہو نا، اللہ نے این عظیم شخصیت دا نا 7ویں آسمان دے دروازے دے لکھ چھوڑے۔ اور کون ان عظیم شخصیت؟ یہ شوال المکرم شریف دا مہینہ ہے، اور اسلام دی جڑی دوجھی جنگ تھئی، پہلی جنگ بدر ہے، دوسری جنگ احد ہے۔ جنگ بدر دے اندر 14 صحابہ شہید تھے، 7 مدینہ المنورہ دے رہن والے، 7 مکہ المکرمہ دے رہن والے، سب مکی شہید تھے، 7 مہاجرین انصاری صحابہ شہید تھے، یعنی 7 مہاجرین 7 انصاری صحابہ شہید تھے، 14 صحابہ شہید تھے۔ اسلام دی دوجھی جنگ جن دے اندر 70 صحابہ کرام شہید تھے، 70 صحابہ کرام شہید تھے، اور ان صحابہ دے اندر میرے پاک نبی جناب پیارا محبوب چاچا جنہاں دا نام ہے جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید تھے۔ میرا دل چاہتے کہ میں اپنے محبوب دے چاچے پاک دا ذکر کرنا اس محفل دے۔ عزیزان محترم، حضور مکہ المکرمہ دے اندر تشریف فرما ہے، جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیتا۔ ایک میری گال یاد رکھیں سو، اللہ دے پاک نبی جب بھی اپنے چاچے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے اسلام پیش کرے نا، تو آپ نے انکار کرے نہ تائید کرے نہ چپ کر رہے دیا۔ یہ بڑی گال ہے، نہ انکار کرے تے نہ تائید کرے نہ چپ کر رہے دیا۔ ایک نمہار جناب حضرت عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہاں دی غلامہ، انہاں دی اکبانی، انہاں دی نکرانی حرم شریف دے اندر موجود ہے، مطاف دے اندر موجود ہے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف گھننا ہے، بیت اللہ دے اندر تشریف گھننا ہے، امن والے گھر دے اندر، رحمت والے گھر دے اندر، برکت والے گھر دے اندر حضور تشریف فرمائیں۔ ایمان والوں ذرا سنو، اللہ دا محبوب بھی امن والا، کعبہ بھی امن والا، نبی دی امہ بھی امن والی، جناب حضرت بی بی آمنہ پاک دا مانا بڑھتے امن والی۔ اللہ نے پاک نبی دا امن دا درس دیون دی خاطر ہیں، امن سکھاون دی خاطر ہیں، اجڑی قوم کو وسامن دی خاطر آئے، رلی ہوئی قوم کو تباہ قوم کو جوڑن دی خاطر آئے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائیں، کعبے دے اندر تشریف فرمائیں، امن والے گھر دے اندر۔ جب اللہ دے گھر کو میں امن والا دا، اللہ دا قرآن دے ذرا میری بھی تلاوت کرو، دعا منگو، اللہ کریم میری تلاوت قبول فرمائیں، اللہ کریم میری تلاوت ثواب جناب حاجی فیض بخش صاحب مرحوم اللہ انہوں نے روح کو ثواب پہنچامن، اللہ انہوں نے قبر کو جنت باغ بنامن، اللہ کریم انہوں کو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمامن۔ آمین آکھو چا بھائی، آمین دا مہنگائی نال سستائی نال کوئی تعلق ہے نہیں، آمین دا من ہے اے اللہ قبول فرما۔ دیکھو جی میں ہاتھ تے پنجے انگلی برابر کہنی ہے، سارے سجن آمن والے بھی برابر کہنی، انہاں سارے دے وچوں کوئی تے ایک نیک بندہ ہی بیٹھا اسی جی دی آمین دے صدقے اللہ سب دی آمین قبول فرما دی۔ تو اللہ بخشے تے بہانے کو لگے،
اللہ بخشے دا بہانہ چاہتے بس کوئی بہانہ بڑا نہیں اللہ دی رحمت وسط ہوتی ہے اللہ دی دیکھو نا جناب حضرت شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ دے ولی ہیں بہت بڑے کامل ولی ہیں آپ فرمینے کہ میرا ایک کلاس فیل ہوا میرے رلے پڑھن والا تھا اور ہم سبقہ سے اور او اللہ دے بندہ فوت ہو گیا میں خواب دے اندر اللہ سے کوئی دعا منگی اللہ سیاں میرا یارا میرا دوستا میرا کلاس فیل ہوا کٹھے پڑھ دیا سے دنیا تو ٹور گئے اللہ سیاں میں کو دکھا دے سے یا اللہ میں کو دکھا دے سے علامہ شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمینے رب نے میری دعا قبول فرمائی میں رات کو نماز عشاء پڑھ کے صبح درود پڑھ دیا نیندر جو آئی نے میں خواب دکھا او جڑا میرا ساتھی میرا کٹھے پڑھدا جہنم دی آگ دے اندر سڑتا پیا جہنم دی آگ دے اندر سڑدا پیا فرمایا میں بہت بڑا پریشان ہویا میں پوچھا اللہ دے بندے تیرے کو نماز قضا نہ تھی دی آئی تیرے کو تہجد دی نماز قضا نہ تھی دی آئی تیرے کو اوابین دے نوافل قضا نہ تھی نن اشراق چاش قضا نہ تھی دی آئی تو کرے جھوٹ نہ مرے میں تو صادق بندہ میں کیا جرم کیتے ہی کہ تو جہنم دی بھاوے سڑدا پیا کہ لگا میرے کو ایک کنجوسی تھی گئی ہے کنجوسی تھی گئی ہے کنجوسی میں کنجوسی کر بیٹھا جنہی سزا میں کو جہنم دی بھاو دے اندر مل دی پئی ہے میں کیا کنجوسی کی تھی اکھا لگا اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں کتاب بیٹھا لکھتا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نام مبارک آیا میں بجائے درود شریف لکھن دے یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لکھن دی بجائے میں کنجوسی یہ کی تھی کہ میں مخفف الفاظ لکھ دیتا آقدہ سلام یعنی اشارہ ہے میں اتھے پڑھن والا جڑائی کتاب پڑھے حضور دا نام دروشی پڑھ گنا ہے سلام لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا یہ جڑی میں کنجوسی کی تھی ایندی میں کو سزا جہنم دی بابج ملتی پئی ہے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمینے کہ بس میں کو حد کی تھی آنکھ لگا اے میرے بھائی میرے تے احسان کر اللہ تے کچھ جزائے خیر عطا فرمائے میں کہا بھائی تو جہنم دے اندر میں دنیا دے اندر میں کیا تیرے تے احسان کراں آنکھ لگا میری نرینہ اولاد نہیں میرا بیٹا نہ ہے میری ایک بیٹی ہے شادی شدہ ہے صاحب اولاد ہے اندے کول ونجو میری بیٹی کو ون کے میرا سلام دیویا کہ تیرا ابا آدھے میرے واسطے کوئی صدقہ خیرات کر اللہ تعالیٰ میرے تے رحمت نازل چکرے سے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمیندے کہ میں گھر تلاش کرے دیا اس بیٹی دے کول پہنچا اس بی بی دے کول پہنچا او بی بی دریا دے کنارے دے بہ کے کپڑے بیٹھی دھوئیں دی آئی تو میں دور تو کھڑے ہو کے شرم و حیا تے پہ کر اللہ دے ولی نے فرمایا بیٹی میں تیرے باپ دا بھیجا ہویا یا تلاش کرے دیا میں تیرے تک پہنچا تو اجازت دے میں میں تیرے قریب آواں تیرے باپ دا پیغام چاہتی بتا فرمایا ہاں اللہ دے نیک بندے آؤ انکل تشریف گھنا ہو چاچا تشریف گھنا ہو جب قریب پہنچے تو سارا خواب سنایا کہ تیرا باپ آدھے میرے واسطے صدقہ خرچہ کوئی خیرات کر میں جہنم دی آگے سڑتا پیا جڑے ویلے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پیغام پہنچا بی بی کیا کیتا اٹھ کے خیرات نہیں کیتی کوئی درم دینار اللہ دے نا دے نہیں دیتے انہیں بوک پانی دا تھوم بھرا نا تی میں اچھل کے زور دا سچا خشکی دوتے اکھا لگی اے اللہ دے نام دا صدقہ دوجا بوک بھر کے زور دا اچھل کے سچا اللہ دے نام دا صدقہ تیجا بوک بھر کے زور دا اچھل کے سچا اللہ دے نام دا صدقہ پر میں ان بچی دی این حرکت کو دیکھ کے ان دے این کم کو دیکھ کے میں بہت بڑا پریشان تھی ان کے عالم دی بیٹی ہے اور بھائی نے آخری تھی کہ میری بیٹی تعلیم یافتہ ہے انہیں کوئی عمل نہیں کیتا بطور مذاق انہیں آخری تھے اے صدق اللہ دینا دا اے صدق اللہ دینا دا اے صدق اللہ دینا دا ترائے بک پانی دے بھار کے ساتھ دیتے ہیں کیا صدقہ کیتے نہ کہیں جانور دے کم آیا نہ کہیں انسان دے کم آیا نہ کہیں پرندے دے کم آیا پر میں ساری دیوہار میری پریشانی دے اندر گزری نماز عشاء پڑھ کے میں رو کے ستا اللہ سیاں کریمہ کرم فرما چاچی میں پہلے فرمائی میں کو یار ملا چاہتا کہ میں کو گلت دے سکے نہ انہیں سامنے شکوہ کر سکا نا شکوہ کر سکا نا دی بیٹی دا کہ تیری بیٹی نے میں نے آنکھا نہیں منیا اللہ دی قسم کتابہ میں آئے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آنکھا دی ذات تے درود و سلام پڑھتے جو سلطت نیندر آئی کیا لے دے کہ جڑا پہلی رات ہے کہ پہلے جہنم دیا گئے سردہ پیا اور جنت سیر مدہ کریں دے بیشت اندر سیر مدہ کریں دے ایمان والوں خصوصی توجہ فرمے سو دیکھ کے حیران ہو کے شدتے رہ کے فرمانے بھائی کل تو جہنم دی آگ دے اندر سردہ پیا میں آج جنت دی اعلی مقام دے سیر ودا کرنے کوئی وجہ دے ساتھ اگر لگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی تے میرے تو احسان کی تے ان دا بدلہ میرے کول کہہ رہی نہ میں لے سکتا ان دی جزا میرا اللہ تے پودا کرے سی
انہوں نے کہا بھائی کس چیز کی جدا تیم حکم دیتا کہ میری بیٹی کو صدقہ کروں، کوئی صدقہ نہیں کیتا، بطور مذاق ترائے بک پانی دے اچھل کے بیر سچن. انہوں نے کہا اللہ دے بندے میری بیٹی نے بے شک ترائے پانی دے بک سچن جتھے پانی بن کے گئے اللہ دی مخلوق جو کیڑا جو ترے گل مرتا بیا قریب ہے کو دی جد نکل ونیا روح نکل ونیا انہوں تے پانی کیا ان پانی پیتی ہوش آ گیا بیا مک پانی دے سجا مزید ان پانی پی گیا بیا مک پانی دے سجا ان دی زندگی بچ پئی انہیں دعا منگی ان کیڑے نے اے اللہ جائے میرے تے رحم کیتے تو ان تے ہی رحم کر ان دے ماں باپ تے بھی رحم کر ان دی دعا دے صدقے اللہ نے میں جہنم میں جو کٹ کے جنت میں پہنچا چھوڑے. نا جے کر بندہ پانی سٹے کیڑے تے ونجے کیڑا پی کنے او دعا منگے اللہ قبول کر کنے جڑا ہوئے حضور دا کلمہ پڑھن والا تے اپنے ماں باپ واسطے دعا مغفرت کرے کیا اللہ قبول نہ کرے سی؟ اللہ قبول کرے سی. میرے بھائیو ذرا سنو بھائی اسلام صاحب موجود ہیں، بھائی غلام عباس صاحب موجود ہیں. ایک جملہ عرض کرنا چاہنا توجہ فرمائے سارے نوجوان بزرگ صاحب تے صاحب میرا باپ دنیا تو ٹر ونجے میں ٹھنکے دی کل خانی کراں زوردار کل خانی کراں بکرے دا گوشت کٹے دا گوشت مرغے دا گوشت زردے پلا سب کچھ پکا کے رکھ چھوڑا قوم کو کھواواں برادری کھواواں وسوسے کھواواں میں خود نماز نہ پڑھا میں نے خیرات کرتا کوئی فائدہ نہیں. خود نماز نہ پڑھا ماں باپ واسطے خود دعائیں مغفرت نہ کرا ماں باپ دی قبر دی زیارت نہ کرا ماں باپ دے لا جناب اللہ جو ڈاڑکا نانکا خاندان ہے انہوں نے ادب احترام نہ کرا خدا دی قسم چاہ کے پیدا خیرات قبول نہیں. اگر ماں باپ کو دعا فائدہ دے دی تو دعا فائدہ دے دی کہ اولاد اپنے ماں باپ واسطے دعائیں مغفرت کرے. حدیث پاک کے اندر آئے علماء دیوبند دے بہت بڑے عالم علامہ منظور احمد نعمانی انڈیا دے رہن والا جو فوت ہوں گے انہیں کتاب لکھی معرف الحدیث. معرف الحدیث کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ جڑے ویلے ماں باپ دنیا تو ٹر ونجے تے بیٹا زمین تے بیٹھ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تریجا کلمہ دا ورد کرے اللہ دا عرشی میں حل لگا دے. اللہ جان دے باوجود فرمانے او میرا عرش کیوں پیا ہل دے فرمانے مولا زمین تے بہ کے بیٹا اپنے بڑھڑے باپ واسطے دعائیں مغفرت بیٹھا کرے دے حالے تک انہیں باپ دی مغفرت نہیں تھی. اللہ کریم جان دے باوجود فرمانے ٹھہر جا میں اللہ نے دعا منگن والے دی بھی مغفرت کر چھوڑی انہیں باپ دی بھی مغفرت کر چھوڑی. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو نمازی بناوے اللہ پورے خاندان کو نمازی بناوے اللہ انہوں نے گھر کو قرآن دی تلاوت نہ آباد فرماوے اللہ انہوں نے ایمان دی اسلام دی عزت آبرو دی حفاظت فرماوے آمین. دا آنکھو چلو اچھی بات نہ چلو پرہی نہیں سے میں دے 5 وقت دی نماز پڑھنے ایک نماز دی قبول تھی کو پیو ماں دی بخشش تھی کو ایک نماز دی قبول تھی کو ماں باپ دی بخشش ہے. مول سے بے چنگی گل کی تھی بھئی پوتر پہ دھی ہے ایک نماز پڑھنا چاہتے ایک نماز دی قبول تھی کو تو ماں باپ بھی بخشے تھی ہوئے تیرے کل کہیں دلیل ہے میرے کل دلیل ہے اللہ دا قرآن ہے آنکھو تو مسلمان تھوڑا جا آنکھو تو سبحان اللہ. ایمان والا درہ سننا جنا اللہ دا بندہ رات دیا تنہائیت دے اندر اٹھ کے سے ماں باپ واسطے 2 رکعت نماز نفل ثواب دی نیت نال پڑھے چاہے فرض نماز دے بھاویں واجب نماز دے بھاویں سنت موقع ہے خیر موقع ہے نفل کوئی نماز ہے جنا بندہ نماز پڑھ دے اللہ قبول فرمے دے جڑی نماز قبول ہے ان کے اندر دعا قبول ہے جنا دعا قبول ہو گئی ماں باپ دی نال مغفرت ہو گئی کیڑی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دیکھو دعا یہ مانا سنو خلیل اللہ دی دعا ہے خلیل اللہ دی دعا اللہ دے نبی دی دعا ہے اللہ دے یار دی دعا ہے تیرے میرے پاک نبی دے جد امجد دی دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی انہا مانا پڑھتے اللہ میں کوئی نمازی پڑھا میری اولاد کوئی نمازی پڑھا اے اللہ میں کوئی نمازی پڑھا میری اولاد کو نمازی پڑھا. اگلا جملہ سنو ربنا ایسنا پروردگار وتقبل دعا
یا دعا تو میری قبول فرما ربنا اسنا پروردگار یا دعا تو ساری قبول فرمانا اللہ فرمائے میرا بندہ جڑا نک برادری وچ اونچا کیتی ہوتا اون نک تو میرے سامنے زمین تے رکھ چھوڑی تیری نہ سنا دبیا کہ نہیں سنا مانگ کیا منگنا چاہنے آواز آندی ہے ربنا اغفر لی ولی والدی اللہ میں کوئی بخش دے میرے ماں باپ کوئی بخش دے وللمؤمنین سارے مومن مردوں کو بھی بخش دے کہنے والے یوم یقوم الحساب جنہاں قیامت دلی یوم حساب دلی ہمیں اللہ سب دی مفت فرما چھوڑا خدا دی قسم چاہ کے پیدا جڑا اخلاص نماز پڑھنے ریاکاری کو نماز پا کے دیندی ان دی نماز بھی قبول ہے دعائیں بھی قبول ہیں جڑا بیٹے دی نماز قبول دعا قبول تے ماں باپ دی بخشش بھی نال اللہ تعالیٰ تو میں کو نمازی بناوے آمین آکھو بھائی اونچی بات نہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائیں امن والے گھر دے اندر تشریف فرمائیں امن والا گھر سجنا میرے الفاظ نہیں اللہ دا قرآن ہے رب دا گھر بھی ہے بھی امن والا رب دے گھر دے اندر مصیبت نہیں آ سکتی رب دے گھر دے اندر پریشانی نہیں آ سکتی رب دے گھر دے اندر وبا نہیں آ سکتا رب دے گھر دے اندر کوئی جناب اللہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی کو رب آپ فرمائے کیا فرمائے أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللہ فرمائے بے شک میں اللہ دا اے پہلا گھر جو برکت والا گھر رحمت دا گھر ہدایت مرکز جو لوگوں واسطے ہدایت مرکز بنائے برکت رحمت دا مرکز بنائے جڑائی میں اللہ دے گھر دے اندر داخل ہو گیا وہ امن پا گیا ایمان والو اگلا جملہ سنو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے گھر دا طواف کریں دی ہویا آپ کو ہے صفا دے پہنچے کو پہاڑ دعا دل صفا پہاڑی دنائے صفا دے مروا صفا پہاڑی دے پہنچے دنیا دے اندر دا بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں چھوٹے پہاڑ بھی موجود ہیں اے کعبے دے قریب جڑے دو پہاڑ ہیں صفا تے مروا اے عام پہاڑ نہیں اے او پہاڑ ہیں جنہاں دی نسبت نبی دی اما حضرت بی بی حاجرہ دے پیرا مبارکہ دے نال نسبت جڑی ہوئی ہے نسبت جڑی ہوئی ہے کیوں کہنی اولاد دیا کیوں کہنی باپا میں دسا دے گھر سب سوال ہے کہ کیا اولاد کے حق کے بھی حقوق لکھنا ہوتا خیر کوئی میری گھر پر پکا سکتا ہے کیا اولاد میں اسے مولا انشاءاللہ آخر میں دسا دے سب 2 منٹ گا نگل مقاڑے سب روشی پروگر اچھی بات ہے صفا دے مروا جو پہاڑیاں اے او عظیم پہاڑیاں جنہ دے متعلق اللہ فرمائے الصفا والمروة من شعائر اللہ دروشی پڑھتا ہے اچھوہ نازر ذات ہے سبحان اللہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی دے پہنچے مروہ پہاڑی دے پہنچے
میں اب کرم کے پہاڑے عام پہاڑے نہیں، اے او عظیم پہاڑے ہیں جنہوں نے متعلق اللہ قرآن نے فرمائے میں اللہ دی قدرت دے نشانیاں ہیں۔ باقی پہاڑوں کو اپنا نشانیاں کیوں نہیں بنایا؟ یہ گلوں کہ انہاں پہاڑوں کو نسبت کرنی ہے حضرت پاک دے نال، انہاں نوہاں پہاڑوں کو نسبت حضرت بی بی حضرت پاک دے ایڑی مبارک دے نال، پیرا مبارک دے نال۔ جنہیں دلے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا مروہ دے پہنچے، لوگوں کائنات دا بدترین شخص آیا، کائنات دا بدترین شخص جے کو اللہ دے نبی نے فرمایا اور میری امت دے لوگوں جنہیں متعلق فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا غلامہ وفادارہ جانی سارا سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے دور دا جڑا فرعون کلوی میری امت دا جڑا بہت بڑا فرعون ہے، او عمر بن حشام ہے جے کو پوری دنیا دی مسلم قوم لفظ ابو جہل دے نال یاد کرے بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جان دیو فرعون دا نام کیا ہے؟ فرعون نے ساری دنیا سے نہیں، ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، لقب فرعون لقب ہے، بندہ نہیں۔ فرعون کا نام ہے مصعب، کیا نام ہے سے؟ مصعب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا جڑا فرعون آ جائے خدائی دعویٰ کیتا، ان کا نام مصعب ہے، مصعب۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر انہیں خدائی دعویٰ کیتا، سانے پاک نبی دے دور دے اندر جڑا سب تو بڑا فرعون ہے ابو جہل میرے نبی سے ارشاد فرمایا۔ اے بدترین شخص آیا، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبوت والے مکھڑے کو دکھا، لوگوں بدمست ہو گیا، عقل تو فارغ ہو گیا، اللہ دے پاک نبی دی شان دے اندر نازیبا الفاظ علاونا شروع کر دی تو ایسے الفاظ نازیبا الفاظ جو اللہ کوئی نہ پسند نہ سونے پاک نبی کو پسندن سجنات نہ سونے مر قربان بنیا سونے پاک نبی دے حلم کو، قربان بنیا سونے پاک نبی دے صبر کو۔ لوگوں میرے پاک نبی نے ان دی گندی گال دے جواب جو کوئی جواب نہیں دیتا، حضور نے تبسم فرمایا، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، بلکہ میں دے رب دے قرآن میں پڑھے جڑے اللہ فرمائے میرے بندے جیو جہاں کوئی لغویات علاوے کھڑا، میرے مقبول بندے نہ کو جواب نہیں دیتے، قرآن دعا مگو اللہ قبول فرماوے۔ اللہ کریم میری تلاوت ثواب حضور نے طفیل جناب حاجی فیض بخش مرحوم دے روح کو ثواب پہنچاوے، سارے آمین آکھو۔ فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرمائے میں رحمان دے بندے جڑے زمین دے چل دے عاجزی دے نال چل دے، تکبر نال نہیں چل دے، آکڑ نال نہیں چل دے، نہ دولت دا تکبر نہ جوانی دا تکبر، مٹے ہوئے بندے زمین دے چل دے تے عاجزی دے نال چل دے۔ اگر کوئی لغویات بک دیا دن تیرے تے اللہ دی سلامتی ہوئے صدق لو دور تھی ون۔ ایمان والا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان پہ ایمان ابو جہل نازیب الفاظ علیہ حضرت عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بانی نکرانی الفاظ سندی کھنی آئی، سن کے آئی عورت ذات ابو جہل لڑد نہ سکتی آئی، رونا شروع کیتا، اتنی رونی آکھن لگی آج انہاں دا چاچا سونے محمود دا چاچا جڑے ویلے میں کو ملا، میں سب تو پہلے ایو گلا کرے سا، ایو شکوا کرے سا، کیا اے ابو عمارہ، اے حمزہ، کیا تیرا بیٹا یتیم ہو گئے تو ہم پرواہ نہیں کریں دے؟ ماں دا شکم دے اندر آئی تو باپ دا سایہ اٹھ گیا، زمین دے چلن لگے تو باپ دا سایہ اٹھ گیا، بڑے ہوئے تے دادے دا سایہ اٹھ گیا، پھر جوان ہوئے تے چاچے دا سایہ اٹھ گیا۔ کیا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وارث کا دیتے ہوئے جی میں کوئی کافر اٹھیں دے گندی زبان استعمال کریں دے، کیا تسا خیال کیوں نہیں کریں دے؟ حضرت عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بانی فرمے دیئے میں ساری مار انتظار کرے دی رہیا، لیکن جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاریان پرندہ نہ شکار کھیر دیان، ہرن نہ شکار کھیر دیان، اپنے شکار کے مصروفان
جو بلے حضرت امیر حمزہ شکار کر کے واپس آنا گھر نہ میں دیان کعبے وچ آنے اللہ دے گھر دے طواف کرنا، طواف کر کے بلا اپنے گھر بننے گا. تو جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گھرنا ہے. جب تشریف گھرنا ہے اللہ دے گھر دے اندر داخل ہے. او مائی جو حضرت عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہنی آئی، نکرانی آئی، لونڈی آئی، انتظار دے اندر موجود ہے. جناب حضرت امیر حمزہ سامنے آئے، اتنی رنی جی میں کہیں دا سکا بیٹا دنیا دو ڈر ونجے. ماں جی خم مار کے رون دیئے، ماں دھاری مار کے رون دیئے. اے بی بی میں رون لگ گئی، رون دیئے تے حضرت امیر حمزہ دے سامنے آ گئی. حضرت امیر حمزہ بڑے جلالی جوان روندہ ہویا دے کے فرماون لگے، او بی بی، او بیٹی، او مائی کیوں پہ رونی ہے؟ فرمانے اے امیر حمزہ میں اینگلوں پہ رونیا ہوں دا تو سمکے دنہ بہت بڑے دلیرو بہادر جوانو، تو ہاں کے اندر جذبات دن تو سن دلیرو، دشمن کو رے سامنے نہیں کھڑ سکتا. کیا اللہ دے نبی لاوارث ہیں دنیا دے اندر؟ بی بی دل فاضل کیا اللہ دے نبی لاوارث ہیں؟ کوئی وارث نہیں لائے گیا سونے پاک نبی دا. پر میں نے بیٹی دس صحیح وجہ کیا ہے؟ سارا حال سنایا. جڑے ویلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا حال سنیا، آپ دی اکھاں سرخ ہو گیا، آپ دے چہرے دے جلال آ گیا، آپ دے چہرے دے پسینہ آ گیا. آپ غصے دے کلوں جڑی کمان چاہتی ہوئی زمین دے اتے کمان دے نوک اندہ سیدھا زمین تے مرے دیال بپھریا شیر دی طرح بیت اللہ دے تمام بیت اللہ دے سہن دے اندر مطاف کرنا پھران لگے. نگاہ گئی تو ابو جال ہے کونے دنہ بیٹھا، اتبہ موجودہ، اتبہ موجودہ، بے جناب بلود ساتھی بھی موجودہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نگاہ مبارکہ جو پہنچی، حضرت امیر حمزہ اینیا کھوریا میں نگاہ سن. آپ جناب علا شیر دی تران چل دے جنے ویلے ابو جہل دے قریب پہنچے. آپ نے اوہ کمان جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی آئی، زوردار ظالم ابو جہل دے سر دے اندر جو ماری سر پھٹ گیا، خون دے فوارے نکلن لگے. آپ نے بکھرے شیر دی طرح رو کے دے اے آواز لی تھی، مکہ دے بت پرستوں، مکہ دے کافروں، او ابو جہل ابو لہب سن گھنو، کیا تسا میرے بھتیجے محمد کریم کو لا وارث سمجھ گی دے؟ تسا کیا سمجھے یہ سنے محمد کریم دا کوئی وارث نہیں؟ سنو مطلب تسا کہیں شک شبہ دن رہو. میں اعلان پیا کرے نا جڑا دین میرے بھتیجے دے میں ہوں دین کو قبول کر گی دے. ایک بندہ بولے آکھن لگا امیر حمزہ کیا تو صحابی تھی گئے؟ صحابی نہیں صحابی دا کیا مطلب ہے؟ بے دین بد مذہب تھی گئے. خدا دی قسم جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کمان اٹھائی، بندہ دوڑ گیا. آکھن لگا ظالموں میں بے دین نہیں ہو گیا، میں دیندار ہو گیا، صراط مستقیم دے چل گیا. کی گال نہیں، کوئی چھپی گال نہیں. آؤ جڑی دعوت میرا نتیجہ سونا محمد کریم دے دے اوہاں دعوت میں قبول کر گی دے. حالانکہ میں سونے پاک نبی کل گیا کہنی اجھا تک انہوں نے ہاتھ دیتا نہیں، انہوں نے نبوت والی زبان تو کوئی گال سنی کہنی. جڑا کچھ عبداللہ جوہنی دی نکرانی نے میں کو دسائے ابو جال بدبخت سن گئے. آج تو بات کوئی حرکت کی تھی، امیر حمزہ دا ہاتھوں سی تلوار تیری اسی گردن تیری اسی اڑا کے نہ چھڑے سا. خبردار آج تو بعد میری سونے نبی سونے محمد کریم دے سامنے کوئی غلط الفاظ نہ پیا علامے. لوگوں جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھا مبارکہ بھی جو آنسوں آگئے. آپ نے فرمایا دشمنوں گواہ تھی ونجو کیڑی شہد ہے؟ فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا. میں گواہی دینا اللہ دینا کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک. اگلا جملہ سنو. جناب حضرت امیر حمزہ نے گردن جھکا کے فرمایا وَأَشْهَدُ أَنَّ
محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دے بندے اور دے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کافروں، میں آقا دی نبوت دے، رسالت دے، کمال دے، جمال دے، سیرت دے، صورت دے، علم دے، مقام دے، درجات دے، تقدس دے، عظمت دے، عزت دے، رفعت دے، ایمان کھنایا خبردار میں اپنے وجود دے ٹکڑے کرا سکتا پر اپنے ہن سونے محمد کریم دا قلہ سن کے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او جڑی کمان آئی تیر چلاون والی ان دا سرہ خون دینا رنگین ہے، خون میں لگا ہویا ہے، آپ دے چہرے دے جلال ہے، گھر نہیں گئے سیدھا آقا دے قدمہ میں حاضر تھے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر بارگاہ نبوت کے اندر حاضر ہوئے، سونے پاک نبی دی نگاہ نبوت نگاہ رحمت اٹھی، جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پہ فرمائے نے سوہنیا میں خدا بدلا گھن کے آیا، میں دشمن رسول دشمن خدا بت پرست کافر دا میں سر پھاڑ کے آیا۔ اجرے ملے آپ صفا پہاڑی دے تشریف گھن کے آوے، ابو جہل نے جڑے الفاظ تو دے نال آلائل سیاں جڑی انہیں بد زبانی کی دیئے، جناب عبداللہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہنی نے میں کو سارا حال سنا ہے، میں اللہ دے گھر دا طواف نہیں کیتا، فوراً میں ابو جہل دا گل گیا، سیاں آپ دا دشمن دا سر پھاڑ کے آیا، خون آلودہ کر کے آیا، زخمی کر کے آیا، سیاں بدلا گھنے لوگوں سنو، خاتون جنت دے باپ دا جواب سنو، حسن و حسین دے نانے قریب دا جواب سنو، نبی دے نبی رسول دے رسول اولین دے آخرین دے سردار سراپہ رحمت نبی مجسمہ رحمت نبی مقصود کائنات نبی تمام کارخانہ کائنات دے جلد جان نبی آمن دلال با کمال با جمال حربی نجبال نبی کریم رعوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا اپنی نبوت والی زبانوں میں ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نستا زبان دنال فرمایا فرمایا چاچا جی سنا تسا 100 کافر کو قتل کر کے آؤ میں نبی دی محبت کے اندر میں نبی دی عزت کی خاطر 100 کافر قتل کر کے آؤ چاچا میں کو رب دی قسم جائے میں کو برحق نبی بنا کے دنیا دے بھیجے میں کو خوشی نہیں ہونی میں کو سکون نہیں آونا یا رسول اللہ آپ کی میں سکون آونے فرمایا میرا دشمن کو تو قتل نہ کر اے میرا چاچا تو میں محمد کریم کا کلمہ پڑھ اللہ بھی راضی مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی میں یہ کو چاہنا تو کلمہ پڑھ جہنم دی بھادو بچ ہو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے کعبے میں کھڑ کے کلمہ پڑھ کے دشمن دے سامنے سیاں آپ دے سامنے میں اقرار کرے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول اللہ سیاں میں گواہی دینا آپ اللہ دے رسول ہے لوگا میں کتاب بدلنا پڑھیا جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھیا خدا دی قسم میرے پاک نبی محبت اندر آ کے کھڑے ہو گئے اپنے چاچے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو چھاتی نہ لایا اپنے سینے مبارک دے نہ لا کے اپنے چاچے دی پسانی دے بوسا نے ریتا اور میں نے چاچا ایمان مبارک ہوئی چاچا ایمان مبارک ہوئی تو میرے بھائیوں ذرا غور دے نال سنو جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں مدنی سرکار دا سکا چاچا بھی ہے تے حضور دا رضائی بھیرا بھی ہے یہ یاد رکھے سے حضور دا رضائی بھیرا بھی ہے ابو لہب دی لونڈی جناب حضرت بی بی سویبیہ مشہور نہ ہے صوبیہ مشہور نہ صوبیہ ہے لیکن اصل نہ ہے سویبیہ اصل نہ ہے آئے بی بی سویبیہ نے حضور کو پہلے حضرت امیر حمزہ کو بھی کھیر پلائے نہیں حضرت امیر حمزہ کو کھیر پلائے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھیر پلائے حضور چاچا بھتیجا بھی ہیں حضور رضائی بھیرا بھی ہیں
آقا سردار حضرت امیر حمزہ غلام بھی ہے، چاچا بھی ہے، صحابی رسول ہے، غلام بھی ہے۔ تو عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ، جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رشتہ صرف ایمان والا نہیں، خون تے رشتے دے نال سکتا چاچا ہے، اور کھیر دے رشتے دے نال سکتا جناب رضائی بھیرا ہے، رضائی بھیرا بھی ہے۔ تو عزیزان محترم حضور کو حضرت امیر حمزہ دا ڈاڈا پیار ہاں چلو تفصیل دا وقت نہیں، میں کہا کو چلنا، آخر وقت آیا اللہ نے حکم فرمایا میرا محبوب ہونے ہجرت فرماؤ، میرا محبوب مکہ پاک کو چھوڑو ہجرت فرماؤ۔ جب سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف گھن گئے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ پاک تشریف گھن گئے۔ اسلام دی پہلی جنگ جنگ بدر ہے، جن دے اندر آسمان دو فرشتے مسلمانوں دی مدد دے اندر صحابہ دی مدد دے اندر نازل تھے، اور جنگ بدر تھی نا تو 70 ایک جملہ آج کرنا چاہنا ذرا غور فرماؤ، 70 کافر گرفتار تھے، 70 کافر جن دے اندر جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے پاک نبی دا سکا چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے۔ جن ویلے ایک کافران دے حمایتی بن کے چلے نا عقیدت جملہ پیش کرنا ذرا غور فرما سو، صاحب علم لوگ بیٹھے ہو، پرو پنچایت والے بندے دنا بندے بیٹھے ہو، ان جملے دے غور فرما سو۔ اشرفین دی تھیلی آئی، اشرفین دی تھیلی اپنے گھر دے صحن دے اندر بیوی دے سامنے وہ کو کھڑا کھٹ کے پور دیتے نے، فرمانے اے میری رفیقہ حیات میں زندہ واپس آگی ہوں، میں آپ آ کے استعمال کرے سا، جی میں خط کرنا سے میں آپ کرے سا، لیکن اگر میں قتل تھی گی ہوں تے کوئی اجازت ہے، صرف میاں بیوی کو پتہ ہے، کہیں کو پتہ نہیں۔ گرفتار ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جڑا پڑھنا لکھنا جان دے میرے صحابہ کو پڑھا دے تو وہ آزادی چھوڑ لے، جڑا پڑھنا لکھنا نہیں جان دے وہ اتنا فدیہ دے دو، آپ نے کہہ دی گھن منجو۔ حضور نے اپنے چاچے کو سجا، پھر میں نے چاچا باس جی فدیہ دے نہ من تو چھوڑے میں، پھر میں نے سونا جان دو میں غریب ہوں، میرے کل کشیا کہ حضور سن کے مسکرا پہ، پر میں نے چاچا تسا غریب ہے جی اسے میں غریب ہاں کہ چاچا جی، اور جے ویلے میری چاچی اماں کو نال گالی بیٹھے کرے نے آوے تے کھڈا کھٹ کے تو اشرفیاں دی تھیلی جیڑی ہے او تو کھڈے وچ پوری مٹی ولا دیتی ہے، تو آپ کو پتہ ہی ہے میری چاچی اماں کو پتہ ہے، وہ کدے ویسے تسا نہ دے میں غریب ہاں۔ اللہ رسول دا واسطہ دینا میں تواڈے کول پوچھدا اے اشرفیاں دی تھیلی دا مکے وچ گھر دے صحن وچ حضور مدینے وچ سونے نبی سے کو کیویں پتہ لگ گیا؟ بڑو پنچایت والے بندے بیٹھو، گالی دا اکھر کڈھا والے تنا بھائی تشریف فرماؤ، کوئی مذہبی تعصب نہیں، کوئی دیوبندی بریلوی دا تعصب نہیں، اللہ گواہ بنا کے میں تو کو جج بنا فیصلہ تساں کرو چاہ کہ تھیلی دا پوری حضرت عباس سائیں نے دیکھن والی حضرت عباس سائیں دی گھر والی کہیں پوری نے رسایا کہ حضور مدینے دے اندر جنگ فتح تھی منڈو بعد جب فرمانے چاچا جی ول تساں دیو ماں تو کو آزاد کرے نا، فرمانے میں تے غریب ہوں، فرمانے حضور مسکرا پن فرمانے چاچا تساں غریب ہوئے تو وہ تھیلی کی دے ویسے شرف کری جڑی گھر وچ پور کے رکھیا، قربان ونجا حضور دے علم غیب کو قربان ونجا نگاہ ہے نبوت۔ سنو 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 چل یاد آئی، سنو ہر امیر غریب عربی اجمی گارا ہے، کالا ہے گورا ہے، قریبی ہے بعیدی ہے، پاکستانی ہے ہندوستانی ہے، کہیں ملک تے رہنے والا ہے، آسمان دو تلے زمین دو اتے رہنے والا مسلمان جب حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود دے سامنے کھڑن چوم دے کھڑن، آپ نے کیا فرمائے؟ فرمانے او حجر اسود میں تے کو جاننا تو پتھر ہے، میں تے کو جاننا تو ایک پتھر ہے، اگر اللہ دا نبی تے کو بوسن دے میں عمر تے کو بوسن دے میں نہ تو نفع دا مالک نہ تو نقصان دا مالک ہے، یہ گال کرے دیکھن تے مولا علی تشریف کہنا ہے، سونے علی سے تشریف کہنا ہے، میں نے عمر ایک گال جڑی کرے دے کھڑے ہو یہ حجر اسود دی شان دے خلاف ہے، میں اپنے پاک نبی کو سنے قیامت علی وار اللہ کریمی حجر اسود کو نورانی شکل عطا فرمائے سن، اکھا نورانی، ہاتھ نورانی، پیر نورانی، اے آکے اللہ دے آشتلے آکے عرض کرتی مولا میں کوئی اجازت دے ہونا جنہ میں کو اللہ دی رضا دی خاطر اپنے محبوب دی سنت سمجھ کے بوسا دیتا، اللہ سے یہ اجازت دے میں انہاں دا ہاتھ پکڑ کے جنت جنت پہنچا۔ صحابہ نے عرض کی تھی، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ دا پتھر ہے،
ایک کی میں سنان ہو سی حضور نے فرمایا ایک سنان علی گا رکھیں دے پیو اے نا ایک یاد ہو سی بمائے ولدیت فلان بن فلان فلان بنت فلان اے فلانے دی دھیے دے فلانے دا پوترے اللہ دا اے اللہ دے نبی فرمائے کہ حجر اسود اللہ دی عرش تے کھڑ کے قیامت تک جنہ جنہ اللہ دی رضا دی خاطر چومے انہاں دا نا گھنسن بمائے ولدیت بمائے ماں اللہ فرماتے ہیں تے کو اجازت ہے جا تے کو اجازت دینا جنہ جنہ تے کو بوسہ دیتے انہاں کو جنت تے پہنچا دے میں تو آنے کو پوچھتا ہے کیا ہے حجر اسود کہ دا حضور دی نالین مبارک دی شان دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہیں صحیح این پتھر دے متعلق اے عقیدہ ہے کہ کو بوسہ دے سوں یا سلام کرے سوں قیامت علی مار ساری سفارش کرے سی تے جڑا نبیوں دا نبی ہے جن دے متعلق رب فرمائے وعلمک ما لم تکن تعلم سونے جو نہ وے جانتے میں اللہ او علم تو کو عطا فرما چھوڑے وہ عطا دی وسعت کتنی ہے کہ نہ دا کوئی نبی ولی رسول نہیں جاندا یا علم دیون والا خدا جاندا یا گھنن والا مصطفی جاندا اللہ تعالیٰ تو حکم کو اعمال صالح کرن دی توفیق عطا فرماویں اور صحیح العقیدہ بناویں آمین آنکھو چوچی بات نل اللہ اپنے محبوب دی محبت ادب احترام نصیب فرماویں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین